أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: اور چھوڑا جائے گا انسان و جنات گنہگاروں پر آگ کے گولے اور دھوئیں، پس تم اپنی مدد نہیں کر پاؤ گے. پس بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. پس جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا سرخ چمڑے کے مانند، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. اس دن انسان اور جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس دن مجرم علامات کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کی پیشانی اور ان کے بال پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین لوگ جھٹلایا کرتے تھے. جہنم کے اندر یہ کبھی آگ کا اور کبھی گرم پانی کا طواف کریں گے. بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان، اس سورت کی 34 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ گئی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرتی شان بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا تھا پورا نظام عالم فنا ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہ جائے گا. آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ سے سوال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک ہر دن اپنی ایک شان میں ہوتا ہے. اللہ ایک دن انسان و جنات کی حساب و کتاب کے لیے فارغ ہو جائے گا. پھر اللہ نے چیلنج کیا، اے جنات و انسان کی جماعت، آسمان اور زمین کے کنارے سے کہیں سے نکل کر بھاگنے کی طاقت ہو تو بھاگ جاؤ، اور تم بغیر طاقت یا بغیر دلیل کے بھاگ نہیں سکتے. یہ پچھلی آیات کا خلاصہ ہے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، جب نافرمان لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ان جہنمیوں کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جائیں گے، آگ کے گولے پھینکے جائیں گے. ونحاس، اور دھوئیں بھی پھینکے جائیں گے ان کے اوپر. تو آگ بھی پھینکا جائے گا اور دھواں بھی. اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر آگ ایسی ہے جس میں دھواں نہیں، اور دھواں ایسا ہے جس میں آگ نہیں. دونوں الگ الگ عذاب ہیں. تو کبھی جہنمیوں کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جائیں گے اور کبھی جہنمیوں پر دھواں چھوڑا جائے گا. آگ کے گولے پھینکے جائیں یہ تو سخت معلوم ہوتا ہی ہے. دھواں اگر چھوڑا جائے یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو روک سکے، یا دھواں چھوڑنے کے بعد انسان کسی بھی حال میں وہاں ٹک سکے. آج کے زمانے میں جیسا کہتے ہیں کہ آنسو گیس چھوڑتے ہیں نا پولیس،
کیا کرنے کے لیے؟ مجمع کو روکنے کے لیے، یا ادھر آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، یا منتشر کرنے کے لیے، یا ان کو ان کی طاقت گھٹانے کے لیے کہ جی ان کے ہاتھ میں اگر پتھر ہے، وہ اگر لڑائی کرنے کی طاقت موڈ میں ہے تو آنسو گیس چھوڑ دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے آدمی اپنا بچاؤ کرنا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو جہنم کے اندر اللہ پاک آگ کے گولے برسائے گا۔ ایک تو جہنم ہی بہت ہے، جہنم کہتے کس کو ہے؟ جہنم تو ہے ہی جیل، اور پھر جہنم کے اندر آگ کے گولے کا برسانا۔ اچھا، جہنم کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی قسم کے عذاب میں گئے۔ جب سب کی ایمان میں اور ایمان کی اس سطح میں اور اعمال کے سطح میں فرق ہے تو عذاب میں بھی فرق ہوگا۔ تو ایسے بولنے کے اعتبار سے ایک جہنم ہے، لیکن عذاب کے بھی ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ کے گولے اس جہنمیوں کے اوپر پھینکے جائیں گے۔ اس حساب سے سیٹنگ ہوگی، ایسا نظام ہوگا کہ ہم اور آپ ایک تصور کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آدمی میزائل پھینکتا ہے تو کہاں گرے گا؟ جا کے جہاں کا ٹارگیٹ ہے وہاں جا کے میزائل گرے گا۔ ایسے ہی جہنم کے اندر ایک ٹارگیٹ ہوگا کہ آگ کا شعلہ، آگ کا گولا اگر پھینکا جائے گا تو گرے گا کس کے اوپر؟ ایسا نہیں کہ جہنم میں دھام سے گرا اور جہنم کے ایک بڑے حصے میں آگ لگ گئی، پتہ چلا کہ 50 لوگ اس میں تھے، حالانکہ 50 کے گنا برابر نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک نگاہ ہوگی، ایک آئیڈیا ہوگا، ایک طاق ہوگی، نشانہ ہوگا کہ کس کے اوپر پھینکا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یرسل علیکم شعاظ من نار، آگ کے گولے پھینکے جائیں گے۔ 29ویں پارے میں اللہ پاک نے اسی آگ کے گولے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ وہ آگ کا جو گولا ہوگا، چنگاری ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کہ آگ کے گولے جو جہنمیوں کے اوپر پھینکے جائیں گے وہ گولا اتنا بڑا ہوگا جس طرح ایک بڑا محل ہوتا ہے۔ کالقصر، قصر کا معنی محل، محل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہم ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں کہ جی ایک محل کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا آگ کا گولا پھینکا جائے گا۔ میزائل سے کتنا گنا بڑا ہوا؟ میزائل کتنا بڑا ہوتا ہے، محل کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا آگ کا گولا چھوڑا جائے گا۔ کہ جب چھوڑنے کے بعد جب اس کے ٹکڑے ہوں گے نا تو اس کے ٹکڑے کانہ جمالۃ صفر، زرد اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے اتنی بڑی چنگاری ہوگی۔ گولا ہوگا محل کے اتنا بڑا، پھر ٹوٹنے کے بعد اس کی جو چنگاری ہوں گی، اس کے ٹکڑے ہوں گے، وہ اونٹ کے اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یرسل علیکم شعاظ من نار، کہ جہنمیوں کے اوپر انسان اور جنات میں سے ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے جائیں گے، ونحاس، اور دھوئیں چھوڑے جائیں گے، فلا تنتصران، کہ نہ تو اس آگ کے گولے کو روک سکتے ہو اور نہ ہی اس دھواں کو تم روک سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ، تم اپنے رب کی کون کون سی طاقت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ وَرَدَتْ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ۔ اللہ اب فرماتا ہے، دیکھیے آیت کی ترتیب الگ ہے، جہنم کے اندر کا حال بیان کر دیا، اب اس آیت میں قیامت کے دن آسمان کے ٹوٹنے کا تذکرہ ہے۔ جب کہ آسمان ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ کر سرخ چمڑے کے مانند ہو جائے گا، سرخ چمڑے کے مانند ہو جائے گا۔ یہ آسمان جب کڑک کڑک آواز ہوگی، آواز کے ساتھ یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو پھر اس وقت یہ سرخ چمڑے کے مانند ہو جائے گا۔ اب یہ کیوں ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، نہیں معلوم، بس آسمان کے رنگ کے تبدیل ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ جس شکل میں ابھی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کے بعد آسمان کا یہ کلر، یہ رنگ، یہ خوبصورتی نہیں رہ جائے گی، بلکہ سرخ چمڑے کے مانند ہو جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو اور طاقت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے۔ اب یہاں حشر کی بات ہے، پہلے جہنم کے اندر کی بات ہوئی، پھر آسمان کے ٹوٹنے کی بات ہوئی، اب اللہ فرماتا ہے میدان حشر کی بات۔ حشر میں جب اولین اور آخرین کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، انسان اور جنات سے قیامت کے دن ان کے گناہوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا، گناہوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر کچھ نہیں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ پوچھا جاتا ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا قیامت کے دن، اللہ پاک سوال بھی کرے گا تم نے یہ گناہ کیا، یہ خطا کیا۔ جس ہم نے حدیث میں یہ بھی سنا ہے جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے قدم نہیں ہٹے گا۔ پوچھا تو جائے گا، سوال تو ہونے والا ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، انسان اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ پاک ان سے پوچھے گا نہیں۔ جو ہی حشر میں جمع ہوں گا تو حشر میں جمع ہونے کے بعد لوگ مختلف باتیں کرنے لگیں گے۔ کیا باتیں کرنے لگیں گے؟ فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اے اللہ ایک بار ہمیں لوٹا دے دنیا کی طرف، ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے اس لیے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا۔ فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، ہمیں یقین ہو گیا، اے اللہ ہمیں ایک بار لوٹا دے۔ کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دنیا میں، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف لوگ باتیں کریں گے حشر کے میدان میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ ادھر کہیں گے کھڑے ہو کے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہی ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ آج کا منظر تو کچھ الگ ہی لگ رہا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں سب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی زبان پر جو اس طرح کی باتیں کریں گے اللہ ان کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ اور اسی کو اللہ پاک نے سورہ یاسین میں بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اب وہ زبان سے نہیں بول سکے گا، دوبارہ نہ واپس جانے کی تمنا بول سکے گا، اور نہ ہی وہ قسم کھا کر اپنی شرک کی براءت کا اظہار کر سکے گا، بلکہ ہم اس کے ہاتھ سے اور ان کے ران اور پیر سے بلوائیں گے، ہم اس کے ران اور پیر سے اس کو بلوائیں گے۔ تو یہ مطلب ہوا کہ انسان اور جنات سے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے جسم کے اعضاء خود بولیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ نمبر 2، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ انسان سے ان کی گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کتاب ان کے سامنے رکھ دے گا، یلقاہ منشورا، وہ اپنی کتاب کو کھول کر ملاقات کرے گا، کھلی ہوئی کتاب کا ملاقات کرے گا، کھلی ہوئی کتاب کا ملاقات کرے گا۔ اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب اور اپنا حساب کرنے کے اعتبار سے تو خود کافی ہے۔ تو ہی بتا، کتاب پڑھنے کے بعد بتاؤ کہ تو جہنم میں جانے کا لائق بنا ہے یا جنت میں جانے کا لائق بنا ہے، اپنی کتاب خود پڑھ لو۔ اللہ فرمائے اقرأ، پڑھو کتابک، اپنی کتاب، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنا حساب کرنے کے اعتبار سے خود کافی ہو۔ تو اللہ سوال نہیں کرے گا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مطلب اس کا یہ ہے اللہ خود فرمائے گا کہ تم پڑھ لو، پڑھ کے بتاؤ تم ہو کیسے، کامیاب ہو یا ناکام ہو تم کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا۔ اس کی ایک تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے متعلق فرداً اہتمام کے ساتھ بیٹھا کر سوال ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ مجرم لوگ پہلے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اچھا یہاں جو ہے نا کہ جی لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، انسان اور جنات سے گناہ کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، یہ بات پہلے ہونی چاہیے تھی۔ وہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تو صحیح ہے یا غلط، تم صحیح ہو یا غلط، تم گنہگار ہو یا فرما بردار، ایسا پوچھ پاچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہوگا کہ مجرم لوگ حشر کے میدان میں خود بخود پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن انسانوں سے ان کے گناہوں کے متعلق اور جنات سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو، طاقت کو، نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس لیے کہ
قیامت کے دن مجرم لوگ علامات کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے۔ جب علامات کے ذریعے پہچان لیے جائیں گے تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہے تو ان سے سوال، ایک چور پکڑا گیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس سے تھوڑے اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ چوری کیا تھا اس لیے پکڑا گیا، پکڑا گیا ہے چوری کرتے ہوئے۔ تو ایسے ہی مجرم حشر کے میدان میں پہچان لیے جائیں گے۔ اللہ فرما بِسِیمَاهُمْ، ان کی نشانی کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ دو پہچان ہوگی اس کی۔ نمبر ایک، ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، اور نمبر دو، ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، تو گہری نیلی ہو جائیں گی ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور چہرہ ایک دم سیاہ ہو جائے گا۔ سیاہ چہرے میں آنکھیں نیلی ہو، وہ خود بخود مجمع میں اس کی پہچان ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ قیامت کے دن مجرم لوگ علامات کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے۔ گنہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، مگر جو نیک اور فرما بردار ہوں گے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ یہ اللہ نے اما بارہ میں بیان کیا ہے، غالباً سورہ عبسہ میں، وہاں پہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوں گے۔ کہتا نا ان کا چہرہ کھل گیا ہے، چہرے پہ نورانیت آ گئی ہے، تو چہرے پہ نورانیت آ گئی ہے، آ جائیں گی، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوں گے۔ یہ تین نشانی فرما برداروں کے اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ چہرہ کھلا ہوا ہوگا، چہرے میں مسکراہٹ ہوگی، اور چہرہ خوشی کے مارے میں بہت زیادہ بھڑک رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن مجرمین کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے چہرے منور ہو جائیں گے، دونوں کا فرق ہو جائے گا۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے ایک اعلان کیا ہے قرآن کریم میں اما پارہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اما پارہ میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا کہ آج مجرم لوگ فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ آٹومیٹک جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ مجبوراً ایک طرف ہوتے جائیں گے، بولا آج ہماری خیریت نہیں، سب ایک طرف ہوتے جائیں گے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن جب مجرم لوگ علامات کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے تو فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ان کو کیسا پکڑیں گے؟ ان کے پیشانی کے بال اور ان کے دونوں قدم۔ چھوٹے بچوں کو کیسا پکڑتے ہیں ہم لوگ؟ کھیلنے کا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگ پکڑ کے ایسا کیسے ہلاتے ہیں، ایسے ہی اس کو پیشانی کے بال اور دونوں پیر پکڑ کے یوں اٹھائیں گے فرشتے۔ اس کو اللہ پاک نے بیان کیا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، قدم کی جمع ہے، نواسی کا معنی پیشانی کے بال کا، بال پیشانی، یہ نواسی کا معنی۔ یہاں پکڑیں گے زور سے اور پیر پکڑیں گے اور اٹھا کر فرشتے لے جائیں گے، جانا نہیں چاہے گا۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ فرشتے اس کنڈیشن میں لے جائیں گے اس کو، لیکن وہ جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نظام کو بیان کیا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہے گا۔ یہاں تو لے جانے کا تذکرہ ہے، وہاں قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ آخرت پر اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، پکڑو ہی نہیں، خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑ دو انہیں، ثم الجحیم صلوہ پھینک دو اٹھا کے جہنم میں۔ فرشتے کہیں گے پروردگار کس چیز سے جکڑے؟ کہنے لگے ثم فی سلسلۃ، سلسلہ کا معنی زنجیر، ذرعها 70 ذراعا، ان کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ ایک گز کتنا ہے؟ 70 گز لمبی زنجیر فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور لا کر اس کو باندھیں گے، اور باندھ کر پھر فرشتے اس کو لے کر کے جائیں گے، فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کے جائیں گے باندھ کر۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، مضبوط باندھو۔
پھر اس کو جہنم کے اندر لے جا کر پھینک دو۔ قرآن کی آیت میں یہاں تک ہے۔ پھر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر وہ جانا نہیں چاہے گا تو وہ عذر و معذرت کرے گا، کہے گا پروردگار چونکہ جب پکڑا گیا ہے، ابھی باندھ بھی لیا گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اب مجھے اب وین پہ بٹھانے والے ہیں یہ لوگ لے جا کر جیل میں لے جانے کے لیے، تو اس وقت چھوٹنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی۔ وہ کہیں گے کیا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ کہے گا پروردگار میرے جو بچے ہیں نا ان کو جہنم میں ڈال دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دیجیے، بس مجھے چھوڑ دیجیے، بس میری جان بخشی ہو جائے خالی ببنی وصاحبتہ۔ کہیں گے اللہ فرمائے گا نہیں یہ کون سا قانون، مجرم تم ہو جیل میں وہ بچے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لے کے اچھا ٹھیک ہے بچوں کو نہیں ڈالیں اللہ میری بیوی کو ڈالیں، میری بیوی کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اللہ فرمائے گا یہ بھی قانون کے خلاف ہے، مجرم تم ڈالو بیوی کو واخیہ۔ تو لاسٹ تیسری مرتبہ کہے گا پروردگار نہیں میرے بھائیوں کو ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میرے بھائی لوگ ہیں نا آپ ان کو ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، یہاں تک کہ اس وقت کہیں گے کہ میرے جتنے دوست لوگ ہیں نا زمین میں اے اللہ تو سب کو ڈال دے صرف مجھے چھوڑ دے۔ یہ تینوں فرمائش جب رد ہو جائے گی تو چوتھی کوشش یہ کرے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ روئے زمین میں جتنے ہیں انسان و جنات تو سب کو ڈال دے صرف مجھے چھوڑ دے، مجھے ڈال کے کیا فائدہ، ایک کو تو چھوڑ دیجئے کم سے کم باہر۔ یہ نظام ہے حشر کے میدان کا۔ اس طرح وہ کہیں گے تمنا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے یعرف، اچھا بات کہاں چلی دیکھیے قرآن کی آیت سے ہی پورا نظام ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ قیامت کے دن علامات کے ذریعے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ اپنی پیشانی اور قدم کے ذریعے پکڑ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی طاقت کو جھٹلاؤ گے، کون سے پاور کو جھٹلاؤ گے۔ رب اتنا پاورفل ہے وہ ایسا کرے گا حشر میں۔ اتنا چھوٹا انسان 70 گز لمبی زنجیر سے باندھنے کی ضرورت ہے، ایک فرشتہ پورے نظام عالم کو فنا کر دے، اتنی طاقت ہے ایک فرشتہ میں، اتنی طاقت ہے۔ تو اتنا چھوٹا سا 4-5 فٹ کا آدمی اس کو زنجیر سے باندھنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے نظام بیان کیا کہ مجرم اور جیل کا نظام یہ ہوتا ہے، مجرم اور جیل کا نظام۔ ہذا، اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، جہنم میں پھینکنے کے بعد اللہ اعلان کرے گا، کہے گا دیکھو دیکھو یہی جہنم ہے جس کے اندر آ کے پڑے ہو، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے تھے، اسی کے بارے کہتے تھے، اسی کا نام جہنم ہے جہاں پر تم آ کے پڑے ہو۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو جہنم کے اندر وہ بھاگتا پھرے گا، ظاہر سی بات اندر چلا گیا تو ایک بے چینی ہوگی کہ میں کہاں آ گیا۔ تو کہتے ہیں کبھی آگ کے پاس جا کے گھومے گا، کبھی پانی کے پاس جا کے گھومے گا، دیکھا ادھر پانی ہے تو تھوڑا پینے کو مل جائے تو پتہ چلے گا یہ تو کھول رہا ہے پانی، تو جوش مار رہا ہے پانی۔ تو جہنم میں وہ طواف کرے گا، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو جہنم میں یہ چاروں گرد اور گرم پانی کے گرد وہ طواف کرے گا، یعنی چکر لگائے گا خوب۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی طاقت کو، قدرت کو، نعمت کو، شان کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے رب پروردگار کی آخرت کی شان، حشر کے میدان کی شان۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہو جائیں اور جو بھی پاور دکھا دیں، آج تک کون سا اچھا کام کیا بیچارہ آنے کے بعد؟ کون سا بیچارہ کون سا اچھا کام کیا ہے؟ میں آگے بات نہیں کر رہا ہوں، کون سا اچھا کام کر لیا ہے اس نے کہ جی ایمان اور اسلام کے تعلق سے انہوں نے ایسا کچھ نیا کارنامہ انجام دے کے دکھایا ہے، بجائے اس کی کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے یا دل دکھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری دنیا کی بادشاہت ہے، میں نے کہیں اور اشارہ کیا، دنیا کی بادشاہت، آخرت میں اللہ سوال کرے گا، اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ بڑے پاور دکھاتے تھے دنیا میں، جو چاہو قانون بنا دو، جو چاہو لاگو کر دو، کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، کسی کے اور دل دماغ نہیں ہے، کسی کی سوچ نہیں ہے، علم کسی کے پاس نہیں ہے، صرف تمہارے ہی پاس ہے،
جو چاہو قانون بنا دو، لاگو کر دو، یہ تمہاری آج کی بادشاہت ہے۔ حشر میں آئیں گے لمن الملک اليوم، ہم کہیں گے آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو اس دن صرف اکیلے ایک شہنشاہ کی بادشاہت ہوگی، ایک رب العالمین احکم الحاکمین کی بادشاہت ہوگی، اور پورا نظام وہ اکیلا چلائے گا، کائنات کے سارے انسان اس کو بھگتیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔